یہ کوئی عام جنگل نہیں، یہ 5.5 کروڑ سال پرانا ہے، یعنی انسان کے وجود میں آنے سے بھی کروڑوں سال پہلے سے یہ زمین پر سانس لے رہا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات، یہاں درخت صرف کھڑے نہیں رہتے بلکہ آہستہ آہستہ چلتے بھی ہیں۔ ایمیزون جنگل کے بارے میں چونکا دینے والے پراسرار راز۔ پیارے دوستو، ایمیزون زمین کا سب سے بڑا جنگل نہیں بلکہ ایک ایسا پراسرار راز ہے جو آج تک سائنسدانوں کو بھی حیران کیے ہوئے ہے۔ یہی جنگل پوری دنیا کی آکسیجن کا 20% پیدا کرتا ہے، اس لیے اسے زمین کے پھیپھڑے بلکہ دنیا کا سب سے بڑا AC بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام جنگل نہیں، یہ 5.5 کروڑ سال پرانا ہے، یعنی انسان کے وجود میں آنے سے بھی کروڑوں سال پہلے سے یہ زمین پر سانس لے رہا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات، یہاں درخت صرف کھڑے نہیں رہتے بلکہ آہستہ آہستہ چلتے بھی ہیں۔ جی ہاں، اپنی جڑوں کے سہارے یہ درخت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ راز آج بھی سائنسدانوں کو حیران کیے ہوئے ہے، لیکن صرف یہی نہیں، اس جنگل میں ایک سے بڑھ کر ایک خوفناک اور پراسرار جانور آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو اپنی ہولناکی سے انسان کو بھی ہلا کر رکھ دے۔ دنیا کے سب سے بڑے سانپ اسی جنگل میں پائے جاتے ہیں۔ اور ہاں، بالی ووڈ کی کئی مشہور فلموں میں ایمیزون کے خطرات کو دکھایا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس جنگل میں اکیلے جانا گویا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کا کوئی بھی سین مس مت کیجیے گا ورنہ مزہ آدھا رہ جائے گا۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ ایمیزون کے جنگل میں 4 ارب سے زیادہ درخت کھڑے ہیں، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ درخت اکیلے نہیں رہتے بلکہ اپنی جڑوں اور شاخوں کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، جیسے کوئی زندہ نیٹ ورک ہو۔ یہاں کے درخت اتنے بلند اور ان کے پتے اتنے چوڑے ہیں کہ سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچ پاتی۔ دن کے وقت بھی گھپ اندھیرا چھایا رہتا ہے، اور جب بارش برستی ہے تو قطرے اوپر سے زمین تک آنے میں پورے 10 منٹ لگا دیتے ہیں۔ اب ذرا دھیان دیجئے، اس جنگل کا رقبہ 5.5 ملین مربع کلومیٹر ہے، یعنی اگر پاکستان جیسے 20 ملکوں کو بھی اکٹھا کر دیا جائے تب بھی ایمیزون ان سب سے بڑا نکلے گا۔ ذرا سوچئے، دنیا میں اور کہاں ایسا منظر دیکھنے کو ملتا ہے؟ یہاں ایسی ندیاں بہتی ہیں جو سونے کی طرح دمکتی ہیں، جیسے زمین اپنی دولت اور اپنے راز خود ظاہر کر رہی ہو۔ دوستو، تحقیق بتاتی ہے کہ تقریباً 2500 سال پہلے اسی جنگل کے اندر ایک قدیم اور عظیم شہر آباد تھا جسے گارڈن سٹی کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام بستی نہیں تھی بلکہ ایمیزون کے دل میں ایک مکمل تہذیب بستی تھی۔ یہاں باقاعدہ سڑکیں تھیں، بلند عمارتیں کھڑی تھیں اور ایک منظم نظام موجود تھا، لیکن پھر ایک تباہ کن آتش فشاں پھٹا اور یہ ساری تہذیب زمین کے نیچے دفن ہو گئی۔ آج وہ شہر صرف کھنڈرات اور رازوں کی شکل میں باقی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس جنگل کو ایمیزون کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک خوفناک کہانی ہے۔ جب ایک یورپی سیاح پہلی بار یہاں آیا تو اس کا سامنا جنگجو خواتین کے لشکر سے ہوا۔ یہ عورتیں اتنی بہادر اور خطرناک تھیں کہ دشمن کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتیں۔ ان کی جرت نے سب کو یونان کی مشہور ایمیزونز یاد دلا دیں۔ وہ عورتیں جو مردوں سے زیادہ دلیر، گھوڑوں پر سوار ہو کر لڑنے والی اور آزادی کے لیے جان دینے والی سمجھی جاتی تھیں۔ اس لیے اس جنگل کا نام ایمیزون پڑا، کیونکہ یہ لفظ یونانی زبان میں لڑاکا عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوستو، سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم مریخ اور سمندروں کی گہرائی کے بارے میں تو بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن اپنی ہی زمین پر موجود اس جنگل کے بارے میں ہمارا علم نہایت محدود ہے۔
اسی لیے خلا سے ایک طاقتور اسپیس لیزر روزانہ ہزاروں بار ایمیزون پر ڈالی جاتی ہے تاکہ اس کے چھپے رازوں کو کھولا جا سکے۔ لیکن صرف درخت اور جنگل ہی نہیں، یہاں وہ مخلوقات بھی ہیں جو سن کر ہی خوف طاری ہو جائے۔ مثال کے طور پر پیرارکو نامی ڈیو ہیکل مچھلی جو کئی میٹر لمبی ہو جاتی ہے۔ مقامی لوگ اسے مین ایٹر کہتے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے یہ انسان کو بھی سالم نگل جانے کی طاقت رکھتی ہے۔ دوستو، ایمیزون صرف درختوں کا نہیں بلکہ انسانوں اور جانوروں کا بھی پراسرار گھر ہے۔ یہاں تقریباً 400 قبائل آباد ہیں اور ان کی کل آبادی لگ بھگ 45 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ یہ قبائل صدیوں سے جنگل کی گہرائیوں میں رہ رہے ہیں اور آج بھی جدید دنیا سے بالکل کٹے ہوئے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں کئی قبائل کو یہ معلوم نہیں کہ پہیہ ایجاد ہو چکا ہے، یعنی وہ نہیں جانتے کہ دنیا میں گاڑیاں چلتی ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ قبائل اتنے خوفناک اور خونخوار ہیں کہ بڑے درندے بھی ان کے قریب آنے سے ڈرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے اگر ان میں سے کسی کو مارا جا سکتا ہے تو صرف ان کے اپنے ہی لوگ ایسا کر سکتے ہیں۔ اور سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی مر جاتا ہے تو یہ نہ اسے دفناتے ہیں اور نہ ہی جلاتے ہیں بلکہ اپنے ہی ساتھی کا گوشت کھا جاتے ہیں۔ سوچئے، انسانوں کی یہ شکل و صورت تو ہم جیسی ہے مگر رسم و رواج بالکل مختلف اور ہوش اڑا دینے والے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ ایمیزون کو دنیا کا سب سے بڑا جانوروں اور پرندوں کا گھر کہا جاتا ہے۔ حیران کن حقیقت یہ ہے کہ زمین پر موجود تمام جانوروں، پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کی اقسام میں تقریباً 40% اسی ایک جنگل میں پائی جاتی ہے۔ سوچئے، جیسے پوری زمین کی زندگی کا تقریباً آدھا حصہ ایک ہی جنگل کے اندر قید ہو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر درخت کے پیچھے کوئی نئی مخلوق چھپی ہو سکتی ہے، اور سائنسدان آج بھی ہزاروں ایسی انواع تلاش کر رہے ہیں جنہیں دنیا نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہاں ایسے زہریلے حشرات الارض بھی پائے جاتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو کاٹ لیں تو وہ چند سیکنڈ میں مر جائے۔ اور یہ سب کچھ ہی نہیں، ایمیزون کی گہرائیوں میں آج بھی ایک معمہ چھپا ہوا ہے جسے ایمیزون رنگز کہا جاتا ہے۔ 4500 سے زیادہ گول دائروں کی اشکال کس نے بنائی، کب بنائی اور کیوں بنائی، آج تک کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر آتا ہے ایمیزون کا سب سے بڑا خزانہ، بلیک گولڈ یعنی کالا سونا۔ یہ ایک ایسی مٹی ہے جو ہمیشہ زرخیز رہتی ہے۔ پوری دنیا کی یونیورسٹیز اور سائنسدان اس راز کو جاننے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ دوستو، ایمیزون دنیا کا سب سے بڑا جنگل 67 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ برطانیہ سے 28 گنا بڑا اور 9 مختلف ممالک کے دامن میں سمٹ کر بھی ایمیزون ایک الگ دنیا ہے۔ دوستو، ایمیزون کا دریا پانی کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے جس کی لمبائی تقریباً 7000 کلومیٹر ہے۔ یہ دریا اتنا وسیع ہے کہ اس میں مچھلیوں کی تقریباً 30,000 اقسام پائی جاتی ہیں۔ بلکہ ایمیزون کے جنگل میں ایک دریا ایسا بھی ہے جسے ابلتا ہوا دریا کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، اس دریا کا پانی قدرتی طور پر اتنا گرم ہو جاتا ہے کہ اس کا درجہ حرارت 110 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ یہاں پانی واقعی ابلتا ہے جیسے کسی دیگ میں آگ جل رہی ہو۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آج تک سائنس اس راز کو پوری طرح نہیں سمجھ سکی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ آتش فشانی عمل کا نتیجہ ہے، لیکن کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں۔ یہ صرف ایک قدرتی کرشمہ نہیں بلکہ مقامی قبائل کے لیے یہ جگہ مذہبی اہمیت رکھتی ہے۔ ان میں سے کچھ قبائل اپنے مردوں کو دفنانے یا جلانے کی بجائے ان کا جسم اس ابلتے ہوئے دریا میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ رسومات آج بھی ان کی ثقافت کا حصہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے سیاح اس عجیب و غریب اور پراسرار منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے ایمیزون کا رخ کرتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ماہرین کے مطابق ایمیزون کے جنگل میں موجود 60% جاندار اب تک بے نام ہیں۔
यानी साइंस इन्हें दरियाफ्त ही नहीं कर सकी। यहाँ की मकड़ियाँ इतनी बड़ी और ताकतवर होती हैं कि परिंदों तक को अपने जाल में फंसाकर दबोच लेती हैं। इस जंगल में फलों की 30,000 इकसाम भी उगती हैं। गोया फितरत का सबसे बड़ा किचन यहाँ छुपा हुआ है। और सोचने वाली बात यह है कि आज तक माहिरीन और मुहिम जू इस जंगल के सिर्फ 10% हिस्से तक ही पहुँच पाए हैं। बाकी 90% आज भी एक अनजान पुरअसरार दुनिया की तरह इंसान से छुपा हुआ है। दोस्तों, अमेज़न का ये जंगल सिर्फ दरख्तों और जानवरों का घर नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की कुदरत की एक अजीम झलक है। ऐसी झलक जो इंसान को ये एहसास दिलाती है कि अभी हमारी ज़मीन पर कितना कुछ है जो हम जान नहीं पाए। सवाल ये है, क्या इंसान कभी अमेज़न के सारे राज जान पाएगा, या ये जंगल हमेशा एक पुरअसरार मुअम्मा ही बना रहेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।